ناظرین ویلکم ٹو انسائٹ، میں ہوں علی ناصر۔ آج ہے یکم رمضان اور آج کا موضوع بھی اسی حساب سے ہے، مہنگائی سے صارف تنگ، ملاوٹ سے صارف تنگ، تول میں گڑبڑ سے صارف تنگ، اور ان سب تنگیوں اور مسائل کے حل کے لیے معاشرے کے کچھ افراد ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک کاوش کر رہے ہیں تاکہ صارفین کی بھی کوئی بات سنے، صارفین کے بھی کوئی مسائل حل کرے۔ اور اس جنگ میں پیش اور آگے جناب یہ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں۔ تعارف کراتا چلوں، کوکب اقبال صاحب، چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ جی ہاں، آپ نے ان کو میڈیا پہ بہت مرتبہ دیکھا ہوگا۔ کوکب صاحب نہ صرف کہ ان مسائل پر جو ہے روشنی ڈالتے ہیں، ان پر فوکس کرتے ہیں، ان کے حل کے لیے کاوش کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر فورم پر، خاص طور پہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا، جو ٹی وی میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی، ہر طرح سے صارفین کے مسائل کو جو ہے اجاگر کریں اور ان کے حل کے لیے کام کریں۔ زیادہ لمبی تمہید اور تعارف نہیں باندھوں گا کیونکہ ان کے بہت سارے تعارف ہیں، پھر بہت لمبا ہو جائے گا سلسلہ۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جو آج خود والنٹیرلی کٹہرے میں حاضر ہوئے ہیں، حاجی انصار بیگ صاحب۔ یہ ہیں جناب صدر ریٹیلرز اور گروسرز الائنس کراچی، یعنی کہ جو لوگ ہمیں آٹا، چینی، چاول، دال اور روزمرہ کی پرچون کی اشیاء دیتے ہیں، یہ ان کے ایک بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی چین میں بہت اہم شخص ہیں۔ لیکن شروعات کریں گے کوکب اقبال صاحب سے۔ کوکب صاحب مجھے بتائیں، صارف کی جو پریشانیاں ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے صارفین بالکل خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے خیال سے کون سا ایسا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی فرض شناسی کو بھی سمجھیں، اپنے حقوق کو بھی سمجھیں اور ان کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہو؟ تو اس کے لیے آپ بھی تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، الحمدللہ رمضان کا پہلا آج دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی جو مارکیٹ میں ہمارے صارفین اشیاء خریدنے جائیں گے، اشیاء ضروری، اشیاء صرف جو ہے جن کی ضروریات کا دن شروع ہوتا ہے، اور رمضان میں بغیر بجلی کے جھٹکا لگے گا، بجلی کے جھٹکا لگے گا، اور جیسے وہ مارکیٹ پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آسمان پہ جہاں قیمتیں پہنچ چکی ہیں، اور یہ قیمتیں ایک دن میں پہنچتی نہیں ہیں، یہ تو 2 مہینے پہلے سے جو ہے وہ تیاری، جو ہمارے یہاں کے تاجر حضرات ہیں جو منافع خوری کی طرف مائل ہیں، میں ہر تاجر کی بات نہیں کر رہا، جو ڈیش ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور یہ میکینزم انہوں نے ہر سال کا بنایا ہوا ہے کہ رمضان آتا ہے تو کس طرح لوٹ مار کرنی ہے، اور وہ باقاعدہ بڑے پلان ہو کے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ذخیرہ اندوزی کے لیے ان کے پاس بڑے لمبے اور چوڑے اسٹورز بھی موجود ہیں جہاں پہ وہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے دالیں رکھتے ہیں، چاول رکھتے ہیں، چینی رکھتے ہیں۔ تو اتنا تصور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں صرف یہ بات ہوگی کہ شاید یہ ایک چھوٹی سی دکان میں کہیں رکھ دیتے ہوں گے 150 بیگ، یہ ٹنوں کے حساب سے جو اسٹوریج ہوتی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے پھر وہ ایک، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر ان کے جو چھکے لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ رمضان شریف میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روزی اور کمائی کا مہینہ آ گیا، تو ان کا ضمیر نہیں ہے۔ ضمیر تو دیکھیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ان کا بھی ضمیر پوچھیں جو کہ رات دن کلرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی یہاں تو قوم ایسا لگتا ہے کہ بے ضمیر ہو چکی ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی والنٹری طور پہ کوئی اپنی قیمتیں، ہم نے لاتعداد میٹنگوں میں گزشتہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ منسٹر صاحب نے خود ان کو اپیل کی کہ بھائی آپ جو ہے یہ والنٹری اور رضاکارانہ طور پہ قیمتوں میں کمی کریں، مگر قیمتوں میں کمی کس طرح کرتے ہیں؟ وہ قیمتوں میں کمی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے 50 روپے بڑھا دیے ہیں 2 مہینے میں، تو وہ اس کو یا 20 روپے بڑھا دیے ہیں، 10 روپے بڑھا دیے ہیں، تو اس میں سے 5 روپے کم کر کے اٹھتے ہیں، اور یہ پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ صاحب ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور یہ جو ہے ہم نے ان سے جو ہے قیمتیں کم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے پہلی بات جو بات آپ نے کہی کہ صارف کو کیا کرنا چاہیے، صارف کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ صاحب ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی پیچھے سے کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کوکب صاحب، یہ صارفین جو ہیں یہ آپ کی کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان سے رابطہ بھی کر سکتے ہوں گے، جی ہاں، آپ کو خطوط بھیج سکتے ہیں اور آپ سے ایک کمپلینٹ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علاقے میں یہ پریشانیاں موجود ہیں، لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی تو کچھ کہنا ہوگا نا۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ حاجی صاحب سے پوچھیں
کہ حاجی صاحب یہ قیمتیں بڑھنے کے پیچھے وجوہات تو کوکب صاحب نے بہت ساری بتائیں گے. کچھ لوگوں کا ذہن اس ٹائپ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا, اب لوگ نعمتیں اور برکتیں جمع کر رہے ہیں, ہم کیش اور پیسہ جمع کریں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض یہ کر رہا ہوں باحیثیت مسلمان کے, چاہے وہ ہول سیلر ہو چاہے ریٹیلر ہو, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ رمضان میں اپنے منافع کو کم کرے, نہیں تو یہ اس کی زکوٰۃ اور اس کی یہ نماز اور اس کی یہ جو ہے نا تھرابی میری نگاہ میں جو ہے نا بالکل ہے نا بیکار ہے. ہمارا جذبہ باعثت مسلمان کے یہ ہونا چاہیے کہ غریب سے غریب آدمی بھی آسانی سے روزہ کھول لے اور اپنی محدود آمدنی کے اندر بھی وہ روزہ کھول سکے, 2 کھجوریں کھا سکے اور پانی پی لے. مگر یہاں ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا. بڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجناس کی ذخیرہ اندوزی گناہ کبیرہ ہے, چاہے وہ ہول سیلر کرے چاہے ریٹیلر کرے. اللہ تعالیٰ کو جواب جو نا ہر آدمی کو دینا ہے. اگر میں ریٹیلر ہوں مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے, ہول سیلر ہے اس کو بھی جواب دینا ہے. ذخیرہ اندوز میں بھی کر سکتا ہوں, ذخیرہ اندوزی بڑا بھی کر سکتا ہے, مگر میں ذخیرہ اندوزوں سے خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے اوپر بھی رحم کرو, اپنے بچوں پہ بھی رحم کرو. نہیں تو یہ آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ جو نا کسی کو چھوڑے گا نہیں. وجہ یہ اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا تو کم سے کم اپنے جو نا اس کے روزدار کے لیے, روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, اللہ کے خوف سے رکھا جاتا ہے. کوئی آدمی آپ کو چیک نہیں کر رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, کوئی ایسا ہے پیمانہ ہے جو بتا سکے آپ نے روزہ ہے یا نہیں, آپ نے بول دیا روزہ ہے. یہ خوف خدا کے تحت رکھا جاتا ہے. اور جب روزہ کھولنا ہوتا ہے بندہ, فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ حلال چیز میرے حکم کے بغیر نہیں کھا رہے. آپ نے روزے کی فضیلت تو بتا دی, لیکن یہ بات آپ نے ہمیں تو سمجھا دی, لیکن آپ ان کو سمجھائیں نا اپنے جو لوگ ہیں سارے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, کوکب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوکب بھائی اور میں جو نا ریٹیلر گروسریز الائنس کا پریزیڈنٹ ضرور ہوں, مگر کوکب بھائی کی کاوشیں سے متاثر ہو کے میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے, ریٹیلر کا منافع ہوتا ہے 3 روپے کلو, کوکب بھائی گواہ اس بات کے. دوسری بات یہ کوکب بھائی کی اور ہماری کوشش ہوتی ہے ایک ایک دال پہ, ایک ایک چاول پہ, ایک ایک نا گرم مسالے پہ, ایک ایک گھی پہ اتنی بحث مباحثہ کرتے ہیں ہم بھی اور کوکب بھائی بھی. کوکب بھائی کے ساتھ میں ہوں, میری بات نہیں سمجھے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ خوف خدا کے تحت جو نا جتنا ہم کرم کرا سکتے ہیں بحث مباحثہ ہوتا ہے, جہاں تک ہماری جو نا جھگڑا تلک کی نوبت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نا ان کو ہدایت دے. میری آپ سے گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیں کاروباری اصول بھی اپنی جگہ موجود ہیں, جیسے آپ نے کہا یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ لوگ, ظاہری بات ہے میں دینی معاملات پہ تو فوقیت نہیں رکھتا, لیکن یہ جانتا ہوں کہ ان چیزوں کی اگر دین کے حساب سے سزا ملنی شروع ہو جائے تو وہ کافی سخت ہوگی. اس لیے میں اسی لیے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قانون وقت کے حساب سے بھی جو سزائیں ہیں, کوکب صاحب کو تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو فوراً جو ہے میڈیا کے سامنے ایک FIR کروا دیتے ہیں, رپورٹ کروا دیتے ہیں, سختی کروا دیتے ہیں, لیکن آپ کے خیال سے ایک شخص کا اپنا ضمیر بھی تو ہوتا ہے, ایک شخص سب سے پہلے انسان بھی تو ہوتا ہے. ملاوٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے یہ کر رہا ہوں, جو بھی ملاوٹ کرتا ہے وہ تول میں گڑبڑ کرتا ہے, مذمت کرتا ہوں. یہ اس کا عمل جو نا اس کا ذاتی عمل ہے. دوسری بات یہ غلط کام کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ہمیشہ. میں کوئی کم تولنے والا ہوں, میں ابھی آپ کو بتاؤں دودھ والے صاحب آئے تھے ناگوری صاحب, میں نے ان سے بولا یار کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے, کوئی پانی میں دودھ ملاتا ہے, آپ تو اس کے اندر برف کی سلی رکھ دے. تو میں نے بولا دوزخ میں سب سے اعلیٰ مقام میں ہو گئے آپ مجھے غلط کام کا کوئی بھی حامی نہیں ہے باعث مسلمان کے. کم سے کم ہمیں غیر مسلم ہم سے اچھے ہیں جو اپنے تہوار کے وہ موقع کے اوپر وہ اپنے ریٹ ہے نا کم کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہو گئے یہ لوٹ, یہ ذخیرہ اندوزی, ناجائز منافع خوری, اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ اگر ریٹیلر کوئی بھی غلط کام کرے گا میں کوکب صاحب کو فون کر کے جو بھی کمپلین چلے میں اس کی خود کمپلین کروں گا. جناب کوکب صاحب کمپلینٹیں اپنی جگہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک طرف تو یہ چیز ہو گئی نا قیمتوں کی گڑبڑ, ملاوٹ کا میں نے ان سے پوچھا, ملاوٹ کی تو کوئی پوچھ نہیں. پاکستانی کسٹمر دکان میں جاتا ہے تو یہ جا کے نہیں کہتا یار اچھی کوالٹی کی چیز دو, جا کے کہتا ہے یار سستی والی دینا, تو وہ سستی والے کسٹمر کو پکڑا دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا آدمی جاتا ہے وہ زیادہ اپنی طرف سے نیگوشیشن کرتا ہے. آپ نے وہ تو سنا ہوگا نا خاتون والا لطیفہ کہ مفت لوں گی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مفت لے لیں, اس نے کہا پھر 2 لوں گی. تو میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تول کا بہت بڑا گڑبڑ ہے، جہاں 1 کلو آٹا ہے یا 1 کلو کسی چیز، 1 کلو کا تو خیر آٹا کی پیکنگ ہی نہیں آتی، لیکن آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے 10-10 گرام میں بھی آٹے کی تھیلی ملا کرے گی. ایسا آئے گا. تو کیا وجہ ہے، کس طرح سے ہم اس کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صارف کو بیدار ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جاگ صارف جاگ، کیونکہ جب تک وہ صارف اپنے حق کے لیے جاگے گا نہیں، اپنی بات کے لیے. اب یہ جو صارف تک ہی رکھیے گا ورنہ سیاسی نعرہ لگ جائے. میں آپ کا نہیں، یہ کیونکہ یہ ہماری تو سیاسی تنظیم ہے نہیں، ہم تو اس کے ایک اور یہ صارف کو جگانے کی جو بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صارف ہر محفل میں چلے جائیں، مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، ہر محفل میں چلے جائیں، ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے، کم تولنے کی بات ہو رہی ہے. چند لوگ بیٹھتے ہیں، یار بات بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں یہی چل رہا ہے، جتنے ڈرامے کتابیں سب کچھ یہی چل رہا ہے، سب میں ہی ہے. مگر کون ہے جو اس پہ خود سمجھتا ہے کہ میرا کیا فرض ہے، کہ کیا میں یہ جو اشیاء خرید رہا ہوں یہ معیار کے مطابق ہے، کیا یہ جو مہنگی اشیاء میں خرید رہا ہوں یہ بھی تو میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں مہنگی اشیاء خرید کے، تو یہ میں کیوں خرید رہا ہوں؟ اگر ایک دودھ والا مہنگا دودھ بیچ رہا ہے تو دودھ والا ایک ہے اور خریدنے والے 10 ہیں، تو جب وہ 10 آدمی آواز ہی صرف بلند کریں گے تو گھبرا جائے گا کہ یار بھائی یہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں بھی تو صارف ہوں. جو آدمی شکایت کرتا ہے نا پاکستان میں، لوگ آپ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہوں، یار اس کو کیا ہو گیا یار، کیوں شکایت کر رہا ہے یار، اچھا خاصا پانی ملا دودھ پی رہے تھے ہمیں، ایسے ہی روک رہا ہے یار. بالکل صحیح بات کہی، خالص تو عزم بھی نہیں ہوتا ہمیں. ایسے ہی بھائی ایک جگہ پہ میں دودھ کی وہ چیکنگ کر رہا تھا، تو وہ ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی اور میڈیا کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ میں، مجسٹریٹ بھی ہمارے ساتھ میں. بھیا آپ اس کے اوپر کیوں جرمانہ کروانے کے چکر میں لگے؟ ارے بھائی آپ کو آپ کیا اس کی خالہ لگتی ہیں اس کی جو آپ کریں؟ نہیں جی ہے بھائی یہ دکان پہ ہمیں مقصد سر اصل میں یہاں پر اگر کسی کو چھیڑ دو تو بھائی بہت آ جاتے ہیں. ہاں بس اور اگر کسی کو ایک مجمع جمع ہو گیا. اور ان کو میں نے کہا کہ جی کہنے نہیں ہے تو سب سے اچھا دودھ بیچتا ہے اس دکان میں. میں نے کہا دودھ تو اچھا بیچتا ہے، یہ قیمت کیا لے رہا ہے؟ اور اب یہ میں اس کا ناپ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب وہ ناپ کیا تو کلو کے بجائے وہ سیر کا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ یہ دیکھیے، یہ اب یہ ہے لکھا ہوا، اور یہ ہے کلو کا، اور یہ ہے سیر، یہ سیر کا آپ کو دیتا رہا. تو پھر ان کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا سر یہ ہماری انسانی ہمدردی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی اچھی چیز ہے. ہم بلا وجہ لوگوں سے انسیت اور محبت کر لیتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے دل کا قصور ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا بڑے معصوم ہیں. لیکن کوکب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو یہ معصومیت ہے یہ ہمیں کس سمت میں لے کر جا رہی؟ جیسے میں دیکھتا ہوں عموماً آپ پروگرامے میں جاتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ پکڑ لیتے ہیں وہاں پر، تو لوگ تو آپ سے بڑے خفا بھی ہوتے ہوں گے. اور دوسری جانب جو معصوم لوگ ہیں، جیسے آپ نے ایک واقعہ بتایا، وہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگ انسانی ہمدردی کا ایک جذبہ ہے. کوئی غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اور جو صحیح کام کرنے والا ہوتا ہے آپ کی طرح اس کے اوپر گرج پڑتی. تو کیا کس سمت میں اب آپ جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے صارف کو بہت اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، بہت آگاہی دینے کی ضرورت ہے، بہت کچھ اس کو اپنے حق کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں جو کہ میڈیا کا جو کردار ہے نظر آتا ہے، جو گزشتہ 3-4 سالوں میں کہیں بہت زیادہ ہو گیا. کیونکہ جب میں نے ایک اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ بہت کم ایک وہ اس کا سائلنٹ وہ تھا. مگر اب یہ میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا میں باقاعدہ اس کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، ہر چینل پہ پروگرام ہو رہا ہے. تو یہی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی آواز خاص طور پہ جو صارف کی بات ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک بہت بڑا عملی کردار ادا کر رہا ہے. میں اگر سیمینار کروں گا 200 بھی آدمی اس میں نہیں آ سکتے، اور وہ بڑی مشکل تمام جو ہے خوش سبجیکٹ ہے. اگر آپ کوئی جیسے میں نے بھی ایک پروگرام کیا ہے کہ فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی کے اوپر، کہ بھئی صارف کو کون سی کوالٹی مل رہی ہے. فوڈ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے، اور میں نے کوئی اس میں 800 دعوت نامے ڈیزل کا پراٹھا نہیں کھائے میں مزہ نہیں آتا. ڈیزل کا پراٹھا کھائیں گے سر، یہ مضبوطی اس میں طاقت ہے. تو انصار بیگ صاحب کو تنزیہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہمارے ناظرین جا کے پراٹھا ہی نہ بنانا شروع کرتے ہیں ڈیزل میں. وہ حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ سے عرض کروں، ابھی میں ہفتے والے دن نا عمرہ کر کے آیا ہوں. میں نے وہاں جو صورتحال دیکھی، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے پاکستان میں دوبارہ جہنم میں واپس آ گیا میں. سب سے پہلی بات یہ میری وہاں جو نا تاجروں سے جو نا جدے میں بھی بات ہوئی، مکے میں بھی بات ہوئی، مدینے میں بھی بات ہوئی. میں بولا یار یہ پاکستان کے اندر 8 گھنٹے 10 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، موبائل چھن جاتے ہیں، آپ بول رہے ہو وہاں کاروبار کرنے کے لیے آؤ، آپ کو جو نا مطلب آپ حفاظت سے وہاں. میں نے بھائی بات غلط چلیے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں
میں نے یہ کہا، لوگ اب بھی کہتا ہوں میں، پاکستان زندہ باد، لوگ یہی بولتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں زندہ رہنا، زندہ پاکستان سے بھاگ. یہی سمجھ میں آ رہی ہے بات. کاروبار گھاٹا ہونا، نفع ہونا، ذخیرہ اندوزی، یہ ایک علیحدہ جو نا غلط کام ہے یہ، مگر سب سے اہم کام یہ بہت بڑے غلط کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دینی تناظر میں بات کی ہے، میں حکومت کی ذمہ داری ہے تاجروں کو تحفظ فراہم کرنا، عوام کو تحفظ فراہم کرنا. حکومت اس 3 سالہ دور کے اندر ہے نا ناکام ہو چکی ہے، اور اس روزانہ جو ہے 30 40 50 جا رہے ہیں، یہ انسانیت ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ حاجی صاحب آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں. جی جی. یہ لوگ جو تول میں گڑبڑ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اینٹ کوٹ کے لال مرچ میں ڈال دیتے ہیں، میں عرض کروں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. وہ میں تو کہوں گا یہ مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں. غلطی سے اگر ان کے بچے ہی وہ کھا لیں تو کیا ہوگا؟ میں ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہ انصار بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں، مگر وہ بھی تو قتل کر رہے ہیں جو کہ یہ ملاوٹ کر کے اور لوگوں کو جو سلو پوائزن دے رہے ہیں. اس میں ہزاروں لوگ جو مرتے ہیں جن کے لسٹوں پہ نام نہیں آتا. اگر آپ ہاسپٹل سے لسٹ اٹھا کے دیکھیں کہ جو غیر معیاری اشیاء کھانے کی وجہ سے لوگ مرے ہیں تو ان کا بھی تو وہ اس کا حساب کون دے گا؟ غلط دوائیاں تمام یہاں پہ اب یہ جان بچانے والی دوائیاں جو ہے ایکسپائر انجیکشن ہے، وہ دوائیاں غلط اثر زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر گھوڑے کی دوائی لگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے اس کے اوپر تو میں ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سخت ترین سزا ہو. اسی طرح جو منافع خوری کر رہا ہے اس کے لیے میں نے کہا یہ 1000 روپے سے جرمانے سے کام نہیں چلے گا، یہ 5000 روپے جرمانے سے کام نہیں چلے گا. کم از کم اسٹارٹ کریں 50,000 روپے سے اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کریں. میں گزشتہ کئی سالوں کے ساتھ میرا وہ تجزیہ ہے کہ جب بھی میں مجسٹریٹ کے ساتھ ہوتا ہوں 500 روپے دودھ والے کو بھی جرمانہ کر دیا، 1000 روپے جرمانہ کر دیا. وہ دودھ والے کا تو 1 سیکنڈ کا کام ہے، اس میں لگایا اور اس نے اور اس کے بعد ڈالو 500 روپے پانی پورا ہو گیا. تو یہ اور کم تول لیا تو یہ کہانی مک گئی. 50,000 روپے کا جرمانہ جہاں سے سٹارٹ ہوگا. مکمکا والی جو چیز ہے اس کی ہم نے بات نہیں کی، آپ نے خالی جرمانے کی بات کی. مکمکا بھی ہو جاتا ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اگر صحیح طرح فرض ادا کر لے. اگر یہاں پہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فوڈ کی اشیاء صحیح نہیں مل رہی تو پورا شہر ہے، اگر بھائی 18 انسپیکٹر آپ کے پاس فوڈ میں ہے تو وہ فوڈ کی کوالٹی کو 18 آدمی تو کم از کم 18 دکانوں پہ تو اچھی اشیاء ملنی چاہیے. وہ 18 دکانیں بھی ہمیں بتا دیا اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ اس نے کام کیا ہے. مگر یہ کوئی کہنا کہ جناب وہ اس کو جو ہے غیر معیاری اشیاء جو ہے نہیں ہم سے مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ صرف جب آپ لوگ جاتے ہیں نا زبردستی لے کے تو ہی جاتے ہوں گے دکانوں پہ، ورنہ نہیں جاتے. پچھلے سال تو ایسا رہا کہ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے رہے مجسٹریٹ کے پاس کہ بھائی تو چل، اس کے بعد پھر پولیس کے لیے بیٹھے رہے. اب کچھ سسٹم چینج ہوا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب کمشنری نظام ہے تو پولیس اگر ان کے ماتحت ہوگی تو شاید پولیس ابھی آج پہلا ہمارا میں جا رہا ہوں ایک ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایسٹ کے ساتھ چھاپا مارنے کے لیے ساتھ میں، تو وہ ہماری ٹیم بھی ہوگی، ان کی بھی ٹیم ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کارکردگی کرتے ہیں. پہلے سے نہیں بتائیں چھاپا آپ ڈالنے جا رہے ہیں، خفیہ چھاپا ڈالیں، خفیہ چھاپا نہیں. یہ تو اب کس جگہ جائیں گے، کس مارکیٹ میں جائیں گے، وہ تو ہم اچانک طے کرتے ہیں کہ کس جگہ. ان کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو فوراً بتا دیتے ہیں. آپ ایک مارکیٹ سے گزرے، آپ جس مارکیٹ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہاں پہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے اور لوٹ مار ہو رہی ہے، تو مان چلے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایک ایسے موبائل اور سسٹم ہے کہ یقین کریں کہ وہ ٹھیلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور اینڈ تک آپ یہ دیکھیں اس نے بورڈ بھی لگایا ہوگا کہ جی میں اسی ریٹ پہ بیچ رہا ہوں، اور 2 آدمی اپنے کھڑے بھی ہوں گے، گاہک جعلی گاہک جو ہوں گے وہ کہے گا ہاں صاحب اسی ریٹ پہ بیچ رہا ہے. ہمیں تو یہ سسٹم ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس کو کنٹرول کرے گا تو کون کرے گا؟ نہ مجسٹریٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوکب اقبال کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور وہ کر سکتا ہے. کنٹرول کرے گا تو صرف صارف کرے گا، کیونکہ صارف کے پاس ہی میں سمجھتا ہوں کہ مجسٹریٹ کے پاور ہیں. اگر صارف اپنے یہ حق کا استعمال کرے اور مہنگی اشیاء خریدنے سے اجتناب کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی جو بات کرتے ہیں ہم امپاورنگ آف کنزیومر کی، تو کنزیومر ہی سب کچھ ہے. کنزیومر بہت پاورفل ہے. واپس آئیں گے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد حاجی صاحب سے کچھ چیزوں کے ریٹ معلوم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پچھلے سال سے اس کا موازنہ کریں. ناظرین ٹیک اے شارٹ بریک.